सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने एक बहुत मुख्तसर हदीस पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हदीस के अल्फाज हैं, काना यकरहु नौम क़ब्लहा वल हदीस बादहा। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज से पहले सोना पसंद नहीं था। जब तक आप इशा की नमाज न पढ़ लें सोते नहीं थे, नमाज से पहले नहीं सोते थे। बल हदीसा बादहा, और इशा की नमाज के बाद आपको बातचीत करना पसंद नहीं था। ये तो है हदीस। और हदीसों को और हुजूर की बातों को ये सोच कर के सुना करो कि हम इस पर अमल करेंगे। आजकल सुनने वाले तो बहुत हैं, जलसों में रात रात भर जाग लेते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो कहीं किसी बयान, तकरीर, किताब को पढ़े या सुने तो उनकी नीयत ही ये हो कि हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। नीयत ही ना हो, नीयत ही नहीं होती दुनिया पहले ही से। फितरत भी यही है, डॉक्टर लोग भी ये बताते हैं कि रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना सेहत के लिए मुफीद है। देर तक जागना, देर से उठना सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ये हमारे इस्लाम की खूबी है कि जो डॉक्टरों को कहना पड़ता है वो हमारे आका ने बहुत पहले फरमा दिया है। समझे आप? शैतान इस कोशिश में रहता है, रात को देर तक जगाता है। आदमी इस बात को भूल जाता है कि मुझे सुबह को उठना है, नमाज पढ़ना है, उसका ध्यान हटा देता है और बेज़रूरत फालतू बातें होटलों दुकानों पर बैठ के लगाना, चंडाल चौकड़ियाँ लगाना, फालतू बातें करना। हाँ, कोई ज़रूरी बात है, कोई ज़रूरी काम है या कोई दीनी काम है, दीनी मशगला है, तो उसमें तो कोई मुज़ाहका नहीं, मगर वो भी इस बात का ध्यान रख के किया जाए कि सुबह को नींद पूरी होकर के सुबह को फजर की नमाज आराम से पढ़ ली जाए। शैतान लगा रहता है, आदमी को जगाने की कोशिश करता है कि इसको खूब जगा लो, खूब जगा लो, खूब जगा लो, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उससे बातें कराओ, उससे याराना जुड़वाओ, वहाँ बैठा लो, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, वहाँ की लस्सी बहुत बढ़िया, समझे आप? वहाँ घुमाता रहता है, चक्कर में डाल देता है, उसको देर कर देता है सुलाने में, फिर सवेरे को फजर की नमाज के टाइम सुलाता है, थपकी देता है, सो जाओ बेटा। और हुजूर की जो बातें हैं, अल्लाह ने अपने नबियों को शैतान का काट करने के लिए भेजा है। शैतान दुश्मन है, अल्लाह वाले हमारे आका व मौला हैं और हमारे दोस्तों की तरह हैं, मतलब हमसे मोहब्बत करते हैं। समझे आप? तो कोशिश ये किया करो, ख़ास तौर से वो लोग जिनको फजर की नमाज पढ़ना चाहिए, पढ़ते ही हैं, पढ़ना ही चाहिए, तो साथ को बिला वजह टाइम ज़ाया मत किया करो। कोई ज़रूरत है, मजबूरी है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो, और मेरी नहीं बल्कि ये उनकी बात है कि जो मेरे तुम्हारे सबके आका हैं, कि रात को जहाँ तक मुमकिन हो जल्दी सोने की आदत डालो, अपने बच्चों को भी सुलाओ। और ये मोबाइल फ़ोन वगैरह जो बच्चे लेकर लेट जाते हैं, ये तो अपनी कब्र खुद खोदना ही है।
یہ بچے جو رات کو جاگ رہے ہیں موبائلوں میں، جہاں تہاں بیٹھے ہوئے موبائل لیے ہوئے 4-4 5-5 اکٹھے، یہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں. پھر جب یہ بیمار ہوں گے، سمجھے آپ، جوانی میں ہی ان کی حالتیں بڈھوں سے بری ہوں گی، اور ہو ہی رہا ہے. سمجھے آپ، یہ اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں. ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ میرے بچوں، عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد میں کوئی ضروری کام، ضروری بات ہو کرو، سو جاؤ، اور صبح کو فجر کی نماز باجماعت پڑھو. موبائل جو ہے اس میں کوئی ضرورت کی چیزیں ہوں تو اس کو استعمال کرو، اور بے ضرورت خالی شوقیہ طور پر یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. گانے تماشے، طرح طرح کے ڈرامے، طرح طرح کے پروگرام ایک مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول جس سے راضی ہوں وہ کام کرے. ہمارا کام بتانے کا ہے، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ خود میں نے کہہ دیا اپنی قبر بھی خود کھود رہے ہیں. کہ بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں، 2-2 3-3 بجے تک جاگ رہے ہیں موبائلوں کے چکر میں، اور پھر دوپہر تک صبح کو پڑے سو رہے ہیں. کبھی سونے ملا، کبھی نہیں ملا. ان کی ذہنی طور پر ان کو الجھنیں پیدا ہوں گی، یہ دماغی طور سے بیمار ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں بد دعا کسی کو نہیں دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں. سمجھے آپ؟ ہاں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ایک حدیث اور سن لو. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نسیا صلاۃً اور نام عنہا فکفارتہ ان یصلیھا اذا ذکر. تم میں سے جو لوگ نمازی آدمی کسی نماز کو بھول جائے، دھیان نہیں رہا پڑھنے کا، یا نماز کے ٹائم سوتا رہ جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ جب اس کو دھیان آئے، یا اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سونے والے کے لیے کہ جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس کو اسی وقت پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نماز کا ثواب عطا فرما دے گا. ایک روایت میں یوں ہے، لیست تفریط فی النوم ولکن التفریط فی الیقظان. سونے کی وجہ سے جو نماز سے رہ گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں جو جاگتے پر نماز چھوڑے اس کے اوپر گناہ ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو نماز کے ٹائم سونے کی عادت نہ ڈالے. مطلب نماز پڑھتا ہے، فجر کی، ظہر کی اور نمازیں سب پڑھتا ہے، اب عادت نہیں ہے اس کی، لیکن کسی وجہ سے کبھی سوتا رہ گیا، دیر سے آنکھ کھلی، تو اگر وہ اسی وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفارہ تو ہی اس کا کفارہ ہے. یعنی اس ذریعے سے اس کا وہ گناہ جو ہوا وہ ختم ہو جائے گا. مگر یہ میں نے یہ دھیان دلا دیا آپ کو کہ یہ ہے اسی کے لیے جو عادت نہ ڈالے، مطلب پڑھتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جائے. اب عادت ہی ڈال لے روز سویرے کو نماز کے ٹائم سونے کی، یا ظہر کے ٹائم سونے کی، یا کسی اور ٹائم سونے کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے نہیں ہے. جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی، سوتا رہ گیا اور کوئی جگانے والا بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جب آنکھ کھلے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرما لے گا. کیونکہ اپنے اسلام میں یہ میں نے کئی بار ذکر کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سمجھے آپ؟ بلکہ ایک روایتوں میں یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فقہاء کرام کی کتابوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی، عام آدمی، بے پڑھا آدمی اس ٹائم نماز پڑھتا ہو جب سورج نکلتا ہو، کوئی نکلتے ٹائم نماز پڑھتا ہو، تو اس کو منع نہ کیا جائے. ان کے الفاظ ہیں، عوام کو عند طلوع صلاۃ سے روکا نہ جائے. کہ جاہل آدمی، بے پڑھا آدمی اگر سورج نکلتے ٹائم بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو اس سے منع نہ کیا جائے کہ آپ منع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ پڑھے، چھوڑ کے چلا جائے. سمجھے نہیں؟ تو ایسے اگر حالات ہوں تو اس کو پڑھنے دو، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر. سیدنا ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیء خیر من لا شیء.
کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے. عرض فرماتے ہیں کہ عوام جیسے بھی خدا رسول کا نام لیں غنیمت ہے. یعنی عام آدمی، پبلک کا آدمی، بے پڑھا آدمی، اس کو زیادہ باریکیوں کے اندر مت ڈالو، اس کو زیادہ گہرائیوں کے اندر مت لے جاؤ. وہ جیسے بھی اللہ کا نام لے رہا ہے اس کو لینے دو، وہی غنیمت ہے اس کے لیے. وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا جاہل آدمی، سمجھا، اس سے بھی جائے گا وہ، سمجھا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو رات کو جلدی سونے، صبح کو جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ سب کو پانچوں ٹائم